سورہ فاتحہ کی التماس ہے سیدہ رشیدہ جعفری بنت سید غلام سبطین زیدی زوجہ سید جلاء العین جعفری اور جملہ مومنین و مومنات کے لیے ثواب الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا صلوات۔ اس طرف اگر زحمت نہ ہو تو ادھر اس طرف آ جائیے۔ معاف کیجیے گا آپ کو زحمت ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، پاک و منزہ ہے وہ ذات الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کو خلق کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کر سکے کہ تم میں بہتر اور احسن عمل کون انجام دیتا ہے۔ مجالس اور اسی طرح سے جو مرحومین کے لیے کام کیے جاتے ہیں، ایک تو ایصال ثواب ہے اور دوسرا ہمارا ارتباط ہے اور رابطہ ہے اپنے مرحومین کے ساتھ۔ جہاں یہ ثواب کا سلسلہ ہے وہاں یہ بتاتی ہیں چیزیں کہ ہم اپنے مرحومین سے رابطے میں ہیں، ہم نے انہیں بھلایا نہیں ہے۔ اور ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ایصال ثواب ہے اور ہم ثواب ان تک پہنچا رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں، یہ خود اس بات کی طرف اشارہ اور دلیل ہے کہ جسے بھیجا جا رہا ہے وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ مردوں کو چیزیں نہیں دی جاتی، چیزیں زندوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو بھی بنی ہے ایک قانون کے تحت بنایا ہے۔ قانون حاکم ہے، قانون سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر کو جب اس نے شریعت دی، پیغمبر سے بڑا انسان تو کوئی بھی نہیں ہے، جب پیغمبر کو اس نے شریعت دی، سورہ جاسیہ میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون۔ اے پیغمبر، یہ جو ہم نے آپ کو شریعت دی ہے قانون کی صورت میں، آپ اس کی اتباع کریں۔ آپ فوق شریعت نہیں ہیں، تحت شریعت ہیں۔
قانون کے آپ بھی پابند ہیں. پیغمبر قانون نہیں توڑ سکتے کیونکہ قانون سے اوپر نہیں ہیں، قانون کے تحت ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ قانون کیا کیا ہیں. اس قانون کے تحت ہم جب کوئی عمل کرتے ہیں، دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، تو پھر وہ نتائج ملتے ہیں ہمیں. قانون پہ عمل نہیں کریں گے نقصانات ہو جائیں گے. ایک چھوٹے سے قانون ٹریفک کو ہی لے لیں. ٹریفک کے قوانین میں سے یہ ہے کہ آپ ان لائٹس کی پابندی کریں. جب آپ کو کہا جائے رک جائیں تو رک جائیں، جب آپ سے کہا جائے کہ چلیں تو پھر رکنا نہیں ہے، پھر چلنا ہے، ورنہ حادثہ ہو جائے گا. آپ کو سونا نہیں ہے، ڈرائیور کو نہیں سونا. اصول کی پابندی کرنی ہے. قانون ہے چھوٹے چھوٹے. ہماری زندگی پہ بھی ایسے قانون لاگو ہیں، زندگی مادی ہو یا مانوی. اس سے نظام کیا ہے؟ پوری کائنات کا نظام وہ قانون کی پابندی ہے. قانون کی پابندی سے ہدف پہ پہنچا جاتا ہے. مولا کائنات نے جو آخری وصیت کی، یہ نچوڑ تھا ان کی زندگی کا. ایک عام آدمی بھی وصیت کیا چیز ہوتی ہے؟ وصیت در حقیقت ایک نچوڑ ہے آپ کی زندگی کا، جو آپ آئندہ والی نسلوں کو دے کے جانا چاہتے ہیں. 50 سال گزارے ہوں، 60 سال گزارے ہیں، 80 سال، آپ چاہتے ہیں کہ یہ دے دوں میں تاکہ وہ اس سے استفادہ کریں. علی نے اپنی پوری زندگی کا نچوڑ 2 جملوں میں دیا. اے میرے بیٹے سنو، عام آدمی بھی نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو. وَنَظْمِ امرکم، اور اپنے امور کو منظم کرو، قانون کے تحت ہونے چاہیے، ورنہ بے نتیجہ رہ جائیں گی چیزیں. محنت زیادہ ہوگی، کام زیادہ ہوگا، قوتیں زیادہ ہوں گی، وقت زیادہ لگے گا، سرمایہ زیادہ لگے گا، سب کچھ زیادہ لگے گا، اور ہم یہ غافل ہوں گے کہ ہم نے سب کچھ کر دیا، حالانکہ وہ بے نتیجہ ہوں گی کیونکہ قانون کی پابندی نہیں ہوئی اس میں. وہ قانون کیا ہے؟ ہر چیز کے لیے ہے قانون. ایسا نہیں ہے کہ میں اگر ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو مجھے قانون کی ضرورت ہے، لیکن اگر میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو اب مجھے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے، اب میں ہر قانون سے آزاد ہوں. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. انہی تمام چیزوں میں سے ایک یہ مجلس ایصال ثواب ہے. یہ میرا ارتباط ہے اپنے مردوں سے، میرا رابطہ ہے ان سے. اس پہ قانون لاگو نہیں ہوگا. ہر چیز کو خدا نے قانون کے تحت بنایا ہے. مجھے اس جہاں سے کسی چیز کو لے جانا ہے اس جہاں میں، جہاں ہر چیز نہیں جا سکتی. ایسا نہیں ہے یہ رومال ہے یہ میں دے دوں آپ کو، یہ تو بہت آسان ہے. مجھے اس مجلس کو وہاں لے جانا ہے، اس مجلس کے ثواب کو وہاں لے جانا ہے، اور یہ پہنچانا بھی مردے کو ہے. وہاں پہ پہنچانا ہے، اس دنیا میں پہنچانا ہے جسے میں دیکھ نہیں پاتا، مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں، اس کی حقیقتوں کا نہیں معلوم. لیکن اللہ نے ہر چیز کے قانون بنائے ہیں. اگر ان قوانین پہ عمل کیا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چیز بے نتیجہ رہ جائے. یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ قانون کے تحت ہے ہر چیز. یہ امکان میں سے نہیں ہے، ورنہ تو یہ قانون الہی کی خلاف ورزی ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی کہ اس کی ہر چیز صحیح ہے، پھر آواز کیوں نہیں آ رہی؟ مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کرنٹ بھی ہو، کہیں سے تار لیک بھی نہ ہو رہا ہو، بٹن بھی آن ہو، ساری چیزیں پرفیکٹ ہوں، تو پھر یہ آواز کیوں نہیں آ رہی؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ خلاف ہے اس مشیت کے، اس قوانین کے جو اس دنیا کے اوپر حکومت کرتے ہیں. ورنہ تو اعتبار اٹھ جائے کہ میں ساری زندگی یہ کام کرتا رہوں اور اس کے بعد بھی یہ بے نتیجہ رہے، تو پھر کیا فائدہ؟ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے چیزوں کو قانون کے حوالے کیا ہے تاکہ نتیجہ ہو اور ہر انسان وہاں تک پہنچ سکے. اس میں فرق نہیں کرتا. نبی ہوگا تب بھی قانون کے تحت ہوگا، ولی ہوگا تب بھی قانونی کے تحت ہوگا. یعنی نبی کسی جگہ پہنچے تو اسی قانون پہ عمل کر کے، ولی کسی جگہ پہنچے تو اسی قانون پہ عمل کر کے.
توجہ کی، جو اولیاء خدا بعد میں پہنچے وہ بھی اسی قانون پہ عمل کر کے. مگر پیغمبر نے کوئی اور نماز پڑھی تھی، وہ نماز میں کوئی اور چیز پڑھتے تھے اور میں کوئی اور چیز پڑھتا ہوں. مگر علی کوئی اور نماز پڑھتے تھے، میں کوئی اور نماز پڑھتا ہوں. ایسا نہیں ہے. اسی نماز نے انہیں معراج پہ پہنچا دیا، اسی نماز نے علی کو ولی بنا دیا. یہی وہ نماز ہے جو زلزلوں کو روک لیتی ہے. آپ جیسے ہی زلزلے آتے ہیں آپ سے کہیں نماز پڑھیں، کیوں؟ اس نماز کی طاقت اتنی ہے، یہ وہ انجیکشن ہے کہ جیسے ہی لگے گا یہ تڑپنا بند کر دے گی، آندھیے ٹھہر جائیں گی، آسمان سے پانی برسنے لگے گا. مگر آپ کی نماز قانون الہی کے تحت ہونی چاہیے. وہ قانون جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. ممکن ہے میں تلاش کروں، اس لیے کہے من المہد الی اللحد علم حاصل کرنا ہے، تاکہ اس قانون تک دسترسی ہونی چاہیے. آج اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ ڈاکٹر ان قوانین کے پیچھے ہے جو طبیعت انسان میں خلل ایجاد کر دیتے ہیں، اور اس قانون کے پیچھے ہے جو انسان کی طبیعت کو بحال رکھتے ہیں. اگر یہ قوانین ہاتھ میں آ جائیں، فزکس دان کیا کرتے ہیں، کیمسٹری دان کیا کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں دنیا میں؟ کچھ نہیں کر رہے، قانون کے پیچھے ہیں. میتھمیٹکس کیا ہے؟ قانون ہے. کچھ نہیں ہے، سب قانون کے پیچھے ہیں. اگر قانون گرفت میں آ گیا آپ کی، آپ نتیجے لے لیں گے. لیکن اگر قانون آپ کے پاس نہیں ہوا، آپ ساری زندگی محنتیں کریں، ساری زندگی کام کریں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو یہاں سے وہاں جانا تھا، یہاں سے چیزوں کو وہاں لے جانا ہے، تو لہذا رہبر وہی ہونا چاہیے جو یہاں سے وہاں لے جانا جانتا ہو، جو یہاں کے راستے بھی جانتا ہو. اور شاید اسی وجہ سے مولا نے یہ جملہ کہا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. وہی لے جا سکتا ہے آپ کو. مدینے میں قحط پڑ گیا، سب نے دعائیں مانگی، دعا قبول نہیں ہوئی. تو کیا خدا دعا قبول نہیں کرتا؟ خدا نے تو خود کہا ہے ادعونی استجب لکم، یہ کام ہے میرا. ادعونی، دعا میں نہیں مانگوں گا، یہ تمہارا کام ہے، قبول کرنا میرا ہی کام ہے. لیکن دعا مانگے اس قانون کے تحت جو بتائے گئے ہیں قوانین. سب آئے، سب نے دعا مانگی، قحط باقی رہا. جب سب تھک گئے مانگ مانگ کے، تو پیغمبر نے اپنے چھوٹے نواسے کو بلایا، امام حسین سے کہا بیٹا ادھر آؤ، اور منبر پہ کھڑا کر دیا اور کہا بیٹا خدا سے دعا کرو. جیسے ہی ہاتھ پھیلائے پانی نے برسنا شروع کر دیا. آپ توجہ کریں، ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے. یہ بچہ، توجہ کریں، یہ بچہ قانون الہی کو جانتا ہے، اسی لیے جنت کا سردار بھی اسی کو بنایا. اس لیے کہ اس میں بڑھاپا نہیں ہوتا، اس میں زیادہ عمری نہیں ہوتی. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ قانون الہی سے کتنا واقف ہیں اور اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں. تجربے نہیں چلتے اس میں زیادہ عمری نہیں. اس لیے پیغمبر نے بڑے لوگوں کو نہیں بلایا، بڑے لوگوں کو نہیں بتایا. بڑے لوگ یہ کہتے رہے، اعتراض بھی کیا جب پیغمبر نے یہ جملے کہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سردار ہیں. کیونکہ سرداری وہی کر سکتا ہے جو جنت تک پہنچانے کے قانون جانتا ہو. وہی تو آپ کو تعلیم دے گا تاکہ آپ جا سکیں وہاں تک. یہ لے جا سکتے ہیں آپ کو، اور انہوں نے کر کے دکھا دیا. امام رزن میں نیشاپور میں کیا کیا؟ دعا کے لیے ہاتھی تو بلند کیے تھے، پانی نے برسنا شروع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ قانون الہی کے تحت دعا مانگتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قانون الہی کے تحت کوئی کام کریں اور وہ اس کے اثر نہ ہو. نہیں تو یہ خالقیت کے قانون کے ذوق پر دلیل ہے کہ آپ قانون پہ عمل کریں اور نتیجے نہ آئیں. بالکل اسی طرح سے
ہمیں اس قانون پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس سے آگاہی ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق حرکت کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ نتیجے نہیں آئیں گے۔ ہماری زحمتیں بہت زیادہ ہوں گی، عمر بہت زیادہ چلی جائے گی، نماز پڑھوں گا لذت نہیں لے پاؤں گا، ساری زندگی نہیں لے پاؤں گا۔ تو نماز تو پڑھتا ہوں، پھر لذت کیوں نہیں آتی؟ کہا اس لیے کہ اس قانون سے ہٹ کے کرتے ہیں۔ وہ چیز پیدا کیوں نہ کر سکا؟ وہ چیز پیدا کیوں نہیں ہوئی میرے اندر؟ وہ نتائج کیوں نہیں معاش کے معاشروں میں نہیں آتے؟ جبکہ نماز کا کام ہی یہی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ برائیوں سے روک دیتی ہے۔ تو پھر چوریے کیوں ہیں؟ پھر ڈاکے کیوں ہیں؟ پھر اتنے مسائل کیوں ہیں معاشروں کے اندر؟ پھر یہ مسائل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قانون کے تحت ہونی چاہیے چیزیں تاکہ نتیجہ آور ہوں، ورنہ حادثے ہوں گے۔ ڈرائیونگ تو ہوگی لیکن حادثے بھی ہوں گے، پھر آپ چاہے جتنے بھی پولیس والے بٹھا دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب تک خود لوگ کھڑے نہیں ہوں گے اور قیام نہیں کریں گے، حرکت نہیں کریں گے، قانون کی پابندی نہیں کریں گے، خود پولیس والے کتنی جگہ پہ آ سکتے ہیں، کتنے لوگوں کو روک سکتے ہیں، کتنے لوگوں پہ نظر رکھ سکتے ہیں؟ ہر جگہ تو نہیں کر سکتے یہ کام۔ آپ کو اور مجھے پابند قانون ہونا ہے، اس مجلس کو وہاں لے جانا ہے، اپنے مرحوم کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اس کے لیے قانون نہیں چاہیے؟ تو قانون الہی ہے ہر جگہ، تاکہ مجھے یقین ہو کہ یہ گئی وہاں پہ اور یہ اس کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ اب سوچنا نہیں ہے کہ گئی یا نہیں گئی، نہیں، کیونکہ جب قانون کی پاسداری ہوگی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ بالکل صحیح ہو اور یہ آواز نہ دے۔ یہ خلاف قانون الہی۔ اس کا قانون کیا ہے کہ میں یہاں سے اٹھا کے چیزوں کو اپنے مردوں سے وہاں رابطہ کروں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں زیارت پڑھوں امام حسین کی، یہ زیارت وہاں نہ پہنچے، قانون کے تحت ہے۔ اور اگر قانون کے تحت نہ ہوئی تو پھر میں زیارت پڑھتا رہوں، پھر امام حسین کی خدمت میں رہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر میں پوری شب قدر جاگتا رہوں، میری شخصیت بدل نہیں سکتی، کیونکہ قانون کے تحت نہیں ہے۔ قانون کے تحت جب ہوگی نتیجہ ور ہوگی۔ وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے، توجہ کریں، ہمیشہ لین اور دین میں ضرورت اس بات کی ہے کہ لینے والے میں بھی صلاحیت ہو اور دینے والے میں بھی صلاحیت ہو۔ اگر دونوں میں سے ایک میں بھی مشکل ہے، نہیں ہو سکتا یہ کام۔ آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، اس مریض میں بھی تو صلاحیت ہو۔ دیکھا ڈاکٹر جواب دے دیتے نہیں، اور اب تو بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، کہا میں تو بہت اچھا ڈاکٹر ہوں، اس میں صلاحیت نہیں رہی، اب اٹھا دیتے ہیں۔ کیوں؟ صلاحیت ختم ہو گئی ہے، بس ایک حد تک ریکوری ہو سکتی ہے، اس کے بعد نہیں ہو سکتی۔ ہوا کریں آپ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صلاحیتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ بہت اچھے معلم ہیں، مجھ میں صلاحیت نہیں ہے سیکھنے کی، پھر آپ بہت بڑے ہوں، جتنے بھی بڑے ہوں، جب مجھ میں صلاحیت نہیں ہوگی تو پھر سلسلہ تعلیم جاری نہیں رہ سکتا۔ میں لینے کے لیے تیار ہوں، آپ دے نہیں سکتے، آپ پڑھا نہیں سکتے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ نے اچھا نہیں پڑھا ہے، آپ مجھے پڑھا نہیں سکتے۔ میرے اندر جتنی بھی صلاحیت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جہاں صلاحیتیں دونوں طرف ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ نتائج بہتر نہ آئیں۔ اسی لیے دیکھا پیغمبر کے بعد مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ ایک لحظے کے لیے دونوں ملے، ایک لحظے کے لیے، زیادہ نہیں، ایک لحظے کے لیے ملے۔ پیغمبر اس دنیا سے جانے والے ہیں، مولا کائنات آئے اور ایک لحظے کے لیے دونوں کے سینے ملے، اور ملنے کے بعد ہٹے، اور جب ہٹے تو ام سلمہ نے پوچھا کہ پیغمبر سے کیا بات کی آپ نے فرمایا علمنی رسول اللہ الف باب، پیغمبر نے مجھے 1000 باب تعلیم کر دیے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کھول دیے۔ دینے والا بھی باصلاحیت تھا، لینے والا بھی باصلاحیت تھا۔ یہ نہیں کہا مولا نے کہ میں کھولوں گا کی بات نہیں ہے، کھول دیے میں نے دونوں میں، کیونکہ دونوں بات صلاحیت ہے، صلاحیت دونوں طرف ہونی چاہیے۔ اگر مجھ میں صلاحیت ہے اس مجلس کو وہاں لے جانے کی، لیکن اگر جو گیا ہے اس میں صلاحیت نہ ہو، آپ پہنچا سکتے؟ نہیں پہنچا سکتے۔ پیغمبر کو منع کیا، پیغمبر خبردار رک جائیں،
آپ ان کے لیے دعا نہ کیجئے گا. کیوں؟ کہ آپ کی دعا وہاں تک نہیں جائے گی. اس لیے نہیں کہ آپ میں صلاحیت نہیں ہے, اس میں لینے کی صلاحیت نہیں ہے. کیونکہ جس میں لینے کی صلاحیت نہ ہو وہ نہیں لے سکتا. پیغمبر دے رہے تھے, لوگ نہیں لے رہے تھے. وہ پہلے بھی ابو جہل تھے, بعد میں بھی ابو جہل ہی رہے. ایسی بات نہیں ہے کہ پیغمبر نے انہیں تعلیم نہیں دی, پیغمبر نے ان سے بات نہیں کی. پیغمبر کے سگے چچا ہیں, پیغمبر کا خون موجود ہے, پیغمبر کے نسب سے ہیں, پیغمبر کے چچا ہیں, پیغمبر کا رشتہ دار ہیں, پیغمبر کے قریب ہیں. سلمان تو قریب نہیں تھے, نہ قبیلے کے تھے, نہ ذات کے تھے, نہ خون تھا, نہ وطن کے ایک تھے, نہ زبان کے ایک تھے, نہ علاقے کے ایک تھے. یہ منا بن گئے, وہ منا ہو کے باہر چلے گئے. توجہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ صلاحیت موجود ہے. جب صلاحیت موجود ہو لینے کی تو یہ دور کے ہو کے بھی منا بن جاتے ہیں. اور اگر صلاحیت نہیں ہے تو جو منت ہے وہ بھی باہر چلے گئے. آپ نے دیکھا نہیں لے سکے. میرے اندر صلاحیت ہونی چاہیے پہنچانے کی. اگر میرے اندر صلاحیت نہیں ہے, وہ انتظار کرتا رہے گا, میں اس تک پہنچا ہی نہیں پاؤں گا. مولا انتظار میں ہے کہ آپ زیارت پڑھیں تو وہ جواب دیں. بھلا یہ زیارت وہاں پہنچے تو صحیح. میرے اندر بھی تو صلاحیت ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ وہاں پہنچے. یہ کیسے پہنچے گی؟ قرآن نے آواز دی, وَإِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ. کلمے طیب وہاں تک پہنچتے ہیں. یعنی پہلے اپنے کلمات کو پاکیزہ کرو. یعنی جو روح پاک سے کلمات نکلتے ہیں پاکیزہ وہی ہوتے ہیں. پھر وہ یہاں ٹھہرتے نہیں ہیں, وہ یہاں سے نکل کے وہاں تک پہنچ جاتے. آپ پاکیزہ ہونے چاہیے. ہماری روح جب تک پاکیزہ نہ ہو, اگر زیارت پڑھے بھی تو یہ پہنچے گی نہیں. اس لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سنو, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا کہ اتنے گناہ کر کے نہ آنا کہ جب تم ہمیں بلاؤ وہاں تو تمہاری آواز ہم تک نہ پہنچ سکے. گناہ آواز کو روک دیتے ہیں. ہم میں صلاحیت ہے شفاعت کرنے کی, ہمیں اللہ نے یہ مقام دیا ہے, لیکن تمہاری آواز نہیں پہنچتی تمہارے گناہوں کی وجہ سے. لہذا یہ والے کام نہ کرنا. اپنے کلمات کو پاکیزہ کرو, اپنے کردار کو پاکیزہ کرو, تاکہ جب یہ پاکیزہ ہوں گے تو یہ نکل کے وہاں چلی جائے گی. اور میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ جناب زہرا نے دعا تو نہیں مانگی تھی, دعا تو نہیں کی تھی کہ پروردگارا ان بچوں کے لیے جنت سے کپڑے آ جائیں. دعا تو نہیں کی تھی, صرف کہا تھا. کہا ہی تو تھا, مانگا تو نہیں تھا, کہا تھا. لیکن کیونکہ پاکیزہ روح سے جملے نکلے تھے, پاکیزہ زبان سے جملے نکلے تھے, نکلے یہاں تھے اور پہنچے, اور پھر وہاں سے جنت سے کپڑے آئے یا نہیں آئے. اور آنے والا بھی یہ کہتا ہے کہ انا خیاط الحسنین. ساری دنیا مانگتی رہی, کسی کے لیے نہیں آئے. انہوں نے مانگے نہیں تھے, صرف زبان سے کلمات نکلے ہیں. قرآن نے وعدہ جو کیا تھا کر کے دکھا دیا. وَإِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ. پاکیزہ کلمہ یہاں ٹھہرتا ہی نہیں ہے, وہ جاتا ہی وہاں پہ ہے. اور کیونکہ وہاں پہنچا تھا تو وہاں سے کپڑے آ بھی گئے. انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی. توجہ کیا آپ نے؟ یہ ہو نہیں سکتا, یہ قانون نہیں ہے خدا کا کہ ہم کوئی چیز بھی قانون کے تحت خدا سے مانگیں اور خدا نہ دے. مادیت پہ بھی قانون حاکم ہے, مانویت پہ بھی قانون حاکم. بس اب میں اور آپ زیارت میں پڑھتے رہتے ہیں. امام کے لیے آپ نے جملے پڑھے کہ آپ کو جب سلام کیا جائے تو آپ وہ ہیں جو سنتے بھی ہیں اور پھر جواب کو واپس بھی دیتے ہیں, جواب بھی دیتے ہیں میرے سلام کا. یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ سلام کریں اور وہ جواب نہیں دیں. نہیں, وہ جواب دیں گے تو جواب کون دیتا ہے؟ جو زندہ ہو. جو سنتا کون ہے؟ جو زندہ ہو. جو زندہ ہی نہ ہو وہ نہ سن سکتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے, اس تک چیزیں پہنچتی ہی نہیں ہیں. یعنی اگر وہ مردہ ہے, آپ زندہ ہیں, آپ میں صلاحیت ہے, وہ مر گیا ہے, تو آپ لاکھ بھیجے. بالکل اسی طرح سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, آپ کے سامنے ہے, آپ اسے کتنے گفٹ دیتے ہیں؟ پہلے تو کبھی جو ہے اگر آپ کا بیٹا ہے
آپ کبھی اسے گھڑی گفٹ دے رہے ہیں، کبھی سوٹ گفٹ دے رہے ہیں، اب کیوں نہیں دے رہے؟ کہ اس لیے کہ یہ مردہ ہے، مردے گفٹ لیتے نہیں ہیں۔ مجھ میں تو صلاحیت ہے، میں تو باپ ہوں، میں تو دے سکتا ہوں، اس میں صلاحیت نہیں ہے لینے کی، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ مردہ لے نہیں سکتا۔ یہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو کچھ دیا ہے؟ مردہ لے نہیں سکتا، یہ قانون ہے۔ جب مردہ دیتا نہیں، لیتا نہیں ہے تو دیتا بھی نہیں ہے، کیونکہ مردے دیتے بھی نہیں ہیں کسی کو۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ دیتا ہے مردہ نہ لیتا ہے، اگر وہ وہاں زندہ نہ ہو، مر گیا ہو، تو پھر نہ وہ لے سکتا ہے اور نہ وہ دے سکتا ہے۔ توجہ کریں، نہ وہ وہاں سے آپ کو رزق عطا کرے گا، لہذا دیکھ کے دعا مانگنا، کس کے وسیلے سے مانگ رہے ہو، کس سے مانگ رہے ہو۔ مردوں سے دعا نہ مانگنا، نہ مردوں کے ذریعے مانگنا۔ مردے نہیں دے سکتے آپ کو کچھ، وہ زندہ دے گا۔ مردوں کو نہ پہنچانا، زندوں کو پہنچانا، کیونکہ مردے میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ وہاں کی زندگی ہے کیا؟ وہ زندگی کیا ہے جو وہاں موجود ہے؟ وہاں پہ زندہ ہونا ضروری ہے۔ کیسے پتہ چلے وہ زندہ ہے یا مر گیا؟ تاکہ میں دوں اسے، اور نہیں تو پھر اس کی حیات کا بندوبست کروں، کیونکہ مردہ نہیں لے سکتا۔ وہ مردہ ہے وہاں یا زندہ ہے جسے دے رہا ہوں؟ توجہ کریں، موت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک موت جسم کی موت ہے۔ جسم کی موت کیا ہے؟ جسم کی موت یہ ہے کہ انسان کے جسم کا رابطہ اس کی روح سے منقطع ہو جائے۔ جسم مر گیا آپ کا، جو ہمیشہ موت دیکھتے ہیں روزانہ۔ روح کی موت یہ نہیں ہے، عالم برزخ کی موت یہ نہیں ہے، یہ دنیاوی موت ہے۔ یہ نہیں کہ وہ وہاں پہ مردہ ہو گیا، نہیں، کیونکہ اس کی موت الگ ہے۔ یہاں کی موت کیا ہے؟ جسم کا رابطہ منقطع ہو جائے روح انسان سے، یہ مردہ ہو جاتا ہے، بس پھر یہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کی ساری ایکٹیویٹیز باطل ہیں، شناختی کارڈ باطل ہو گیا۔ روح کا مرنا کیا ہے؟ روح کا مرنا یہ ہے، جس طرح سے، توجہ کریں، جس طرح سے میرے جسم کی موت میرے روح سے رابطے کے منقطع ہونے کا نام ہے، اس کی ساری ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ اس جسم پہ جتنے بھی ٹیکے لگائیں، جتنی بھی دوائیں پلائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مردہ ہے۔ روح کی مردگی کیا ہے؟ روح کی مردگی یہ ہے، روح جب مردہ ہوتی ہے کہ جب اس روح کا رابطہ اپنے خدا سے منقطع ہو جائے، اپنے ولی سے منقطع ہو جائے۔ اگر یہ اس سے رابطے میں منقطع ہو گئی ہے روح، تو پھر یہ مردہ ہے، پھر اس تک کچھ نہیں پہنچتا، نہ یہ کسی کو دے سکتی ہے نہ کسی سے لے سکتی ہے، کیونکہ مردہ ہے۔ قانون مردگی ہے، نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے۔ توجہ کریں، روح مردہ نہیں ہونی چاہیے۔ پس روح کی مردگی یہ ہے کہ اس کا اللہ سے رابطہ منقطع ہو جائے، وہ مردہ ہے، چاہے دنیا میں زندہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے مولا فرماتے تھے یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، چلتی پھرتی لاشیں، جی، جن کے جسم زندہ ہیں، ان کی روحیں مر گئی ہیں۔ جن کی روحیں مر جائیں ان کا رابطہ اپنے ولی سے منقطع ہو جاتا ہے، پھر وقت کا ولی تنہا رہ جاتا ہے۔ آپ نے توجہ کی، حضرت علی بالکل تنہا رہ گئے، کیوں؟ اس لیے کہ مردہ لوگ ہیں، روحیں مردہ ہو گئی ہیں۔ اب آپ رہبر جتنی بھی بات کرے، ولی جو بھی بات کرے، خدا کے جتنے پیغام ہوں، قرآن کی جتنی تلاوت ہو، سب بیکار ہے، کیونکہ مردوں کو کوئی چیز پہنچتی نہیں ہے، مردوں سے کوئی چیز لے نہیں سکتے۔ بس یاد رکھیں، یزید کو ساری زندگی بھی، ساری دنیا بھی رضی اللہ کا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جو بھی دعا کریں گے وہ اس تک پہنچے گی نہیں، اس لیے کہ یزید اس دنیا میں بھی مردہ تھا، اس دنیا میں بھی مردہ ہے۔ اور مردے نہ لیتے ہیں اور نہ مردے، مردہ یہ شخص، مجھے اس دنیا سے مردہ نہیں جانا، عالم برزخ میں مردہ نہیں جانا، اپنے بچوں کے لیے مشکل کھڑی نہیں کرنی، کیونکہ یہ سب کچھ بھیجیں گے، وہاں نہیں پہنچے گا اگر میں مردہ ہوا، اور میں بچوں کو زندگی دے کے جاؤں کہ میں تو خود تو زندہ تھا، اگر یہ مردہ ہوئے، ان کی روحیں مردہ ہوئی، تو پھر یہ کچھ بھی کرنا چاہیں گے، یہ پہنچا نہیں سکتے، پیسہ کافی نہیں ہے ان کے پاس،
ایسا نہیں ہے کہ یہ ہزاروں کو کھلا دیں گے، یہ سب کچھ کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہاں پہنچا دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا ہرگز، کیونکہ روح کی زندگی ضروری ہے، روح سے رابطہ اللہ کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ روح میرے بچوں کی اللہ سے رابطے میں نہ ہوئی، پھر یہ فاتحہ پڑھیں، یہ دسترخوان بچھائیں، یہ مجلسیں کریں، یہ تلاوت کریں، یہ وہاں تک پہنچے گی نہیں، کیونکہ مردہ ہے، یہ مردوں سے چیزیں پہنچتی۔ اور اس روح کی تربیت میں بات کو ختم کریں، ماں کا بڑا کردار ہے۔ پیغمبر نے فرمایا سعید سعید فی بطن امہ، تمہاری ماؤں کا بڑا کردار ہے تمہاری زندگی میں، وہ تمہیں زندہ کر دیتی ہیں، اگر مائیں زندہ ہوں تو تمہیں زندہ کر دیں گی۔ سعید سعید فی بطن امہ، آپ نے فرمایا کہ سعادت مند وہ لوگ ہیں جن کی مائیں سعادت مند ہیں، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جن کی مائیں بدبخت ہیں۔ یہ ماؤں کی گود ہے کہ جو انسان کو معراج پہ پہنچاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں مرجع ہے، منبع ہے، یہاں سے فیض حاصل کرتی ہیں شخصیات، یہاں سے پرورش پاتی ہیں۔ اگر ماؤں کا کردار نہ ہو، انبیاءوں کی محنتیں رائے گاہ چلی جاتی ہیں، انبیاء ائمہ کی محنتیں رائے گاہ چلی جاتی ہیں۔ یہ مائیں تھی جنہوں نے کربلا میں لوگوں کو پہنچنے نہیں دیا۔ مائیں زمانے میں اچھے لوگوں کو پیدا کرتی ہیں، ماؤں کا کردار بہت ہے۔ جہاں بہت ساری چیزیں انسان پہ اثر انداز ہوتی ہیں، وہاں ماں کا کردار بہت اہم ہے۔ 4 چیزیں انسان کو ڈائریکٹ اور براہ راست ڈیمیج کر دیتی ہیں، مردہ کر دیتی ہیں انسان کو۔ ان میں سے ایک ماحول ہے، انسان کا ماحول پاکیزہ ہونا چاہیے، پاکیزہ ماحول میں رہیں، پاکیزہ ماحول میں زندگی کریں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں امریکہ چلا جاؤں گا، میں برطانیہ چلا جاؤں گا، میں یہاں رہوں گا، میں وہاں رہوں گا۔ پاکیزہ ماحول میں رہیں تاکہ زندہ رہو، تاکہ زندگی حاصل ہو سکے، تاکہ کامیاب زندگی گزار سکو، اس دنیا میں بھی اس دنیا کے اندر بھی۔ پاکیزہ ماحول انسان کی روح کو مار دیتا ہے، پاکیزہ ماحول چاہیے ہوتا ہے، نجس ماحول انسان کی زندگی کو مار دیتا ہے۔ اور دوسری چیز معلم ہے، معلم کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کرو۔ تیسری چیز انسان کا کھانا ہے، کھانے کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں، اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ اس لیے امام نے کہا تھا تم میری آواز نہیں سنو گے، اس لیے کہ تمہارے شکم میں حرام پہنچ گیا ہے۔ جن کے شکموں میں حرام چلا جائے وہاں امام بھی بات کرے۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ اس کے والدین ہے، اور اس میں اہم کردار ماؤں کا ہے کہ آپ کو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ یعنی اتنی بڑی عجیب ہے، اتنا بڑا مقام عطا کیا، کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہو، کہاں پریشان ہو رہے ہو؟ تمہارے گھر میں تو وہ ذات عطا کی ہے ہم نے جس کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی، وہ مقام اعلیٰ ہے۔ یہ اسی وجہ سے کہا ہے کہ یہ انبیاؤں کے لیے تیار کرتی ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ افراد کہ جن کو محترمہ رشیدہ جیسی والدہ ملی، قابل تحسین ہیں وہ خود بھی، جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اتنی زبردست کی، اپنی بچیوں کی تربیت اتنی زبردست کی، جو ایک خود نمونہ عمل رہیں، جنہیں لوگ یاد کر کر کے روتے رہے ان کی سیرت کی وجہ سے، ان کے خوبصورت کردار کی وجہ سے، ایک حقیقی ماں ہونے کے اعتبار سے کہ جس کو یاد رکھا جائے گا۔ اور یہ وہ کردار ہیں معاشروں کے۔ ہم نے عرض کیا یہ ماں جن کی وجہ سے زمانہ انسانوں سے کبھی خالی نہیں ہوتا، ورنہ لوگ ملتے آپ کو، انسان ملتے، انسانیت نہیں ملتی۔ جو چیز انسانوں میں انسانیت پیدا کرتی ہے اسی کو ماں کہتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے جہاں بہت سارے مسائل تھے کوفے میں، وہاں ماؤں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، انہوں نے روکا بچوں کو زبردستی، امام حسین کے ساتھ نہ جائیں۔ یعنی بچے جانا چاہ رہے تھے، مائیں ان کو بٹھا رہی تھی، ماؤں نے کردار ادا نہیں کیا۔
اور اگر حسین کو 72,000 نہیں ملے، اس میں زیادہ کردار ماؤں کا تھا۔ ماؤں کی تربیت پہ بہت کام ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ ہر دور میں کربلا بنتی رہے گی، اور امام وقت کے رہبر کو لوگ نہیں ملیں گے۔ اور اگر امام کو 72 ایسے مل گئے کہ جن میں سے ہر ایک ایسا تھا جس نے کربلا کے نقشے کو بدل دیا، تو یہ کردار بھی ماؤں کا تھا۔ آپ نے دیکھا مائیں کیسی تھی کربلا کے اندر، آپ یقین کیجئے وہ اپنے آپ سے گزر گئیں۔ وہ اس وجہ سے نہیں گریہ کر رہی تھی کہ کل ان کا بچہ مارا جائے گا، آپ یقین کیجئے ان کا گریہ یہ نہیں تھا، بلکہ گریہ اس بات پہ کر رہی تھی کہ کہیں ان کا بچہ بچ نہ جائے۔ امام حسین جب خیمے کی طرف آئے نا زمانہ ام رباب کے، تاریخ اور مقتل نے لکھا کہ جناب ام رباب گریہ کر رہی تھی اور جھولے کے اوپر سر رکھا ہوا تھا۔ امام نے پوچھا ام رباب آپ گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہا مولا میں گریہ اپنی قسمت پہ کر رہا ہوں، میرا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ یہ میدان میں کل نہیں جا سکتا۔ جب ساری مائیں اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گی تو میں کیا چیز پیش کروں گی؟ میرا بچہ تو اتنا چھوٹا ہے۔ آپ یقین کیجئے وہ اتنی عظیم مائیں جنہوں نے حتیٰ کہ رونے کی شکل نہیں بنائی قربانی دینے کے بعد، جناب زینب روئی نہیں ہے، ایک ایسی عظیم ماں تھی، یعنی قربانیاں دینے کے بعد بھی وہ ماں اپنے بچوں پہ نہیں روئی۔ یہ قربانیاں ہیں ان کی، انہوں نے گریہ نہیں کیا، اپنے بچوں کے سامنے کبھی دکھ کو بیان نہیں کیا۔ آپ دیکھیں ام رباب کی تاریخ پڑھیں، جناب زینب کی تاریخ پڑھیں، سجدہ شکر کیا ہے جب لے کے آئے ہیں، یعنی وہ باپ، ماں سے بڑا تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن باپ جو آگے نہیں بڑھ پا رہا، کبھی حسین علی اصغر کو لے کے پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں۔ رزن بقضاء تسلیما لامرہ، جس کو حسین آگے نہیں لے جا پا رہے تھے، اس کے جنازے کو دیکھ کے اس کی ماں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ یقین کیجئے راوی کہتا ہے میں 1 سال کے بعد مدینے گیا، 1 سال کربلا کے واقعے کو بیت گیا تھا۔ میں جب مدینے گیا تو مدینے کے گھروں سے مجھے رونے کی آواز آ رہی تھی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی بچے، کسی ماں کے جوان بیٹا جو ہے وہ ابھی ابھی تازہ مارا گیا ہو۔ میں گیا اس گھر میں جہاں سے آواز آ رہی تھی، میں نے کہا یہ خاتون کون ہے جو اتنا گریہ کر رہی ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ ام لیلہ ہے، جب سے اکبر کربلا میں شہید ہوئے ہیں یہ ماں سو نہیں پائی۔ اکبر کی شہادت اتنی بڑی شہادت تھی کہ جس نے ام لیلہ کو سال ہا سونے نہیں دیا۔ عزیزان محترم، لیکن کربلا میں اپنے جوانوں کو اس طرح سے ماؤں نے پیش کر دیا۔ آپ نے دیکھا حضرت مختار کا واقعہ کون سے سن میں پیش آیا؟ 4 سال کربلا کو گزر چکے تھے۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ تم مجھے حرملہ صرف اتنا بتا دے کہ تو نے اصغر کو کس طرح شہید کیا کہ اس کے جانے کے بعد برسوں اس کی ماں سائے میں نہیں بیٹھی، دھوپ میں مسلسل بیٹھی رہی، وہ ماں اجڑ گئی۔ توجہ کیا آپ نے، مگر پیچھے نہیں ہٹی۔ یہ ماں کے عظیم کردار تھے کہ ہر دور میں اپنے بچوں کو اپنے وقت کے ولی پہ قربان کر دیا۔ ہاں عزیزان محترم، میں اس ماں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کی ماں نے یہ درس اس عظیم الشان ماں سے لیا تھا جسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ عزیزان محترم، جس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، جس کی کمر جھک چکی تھی، جس کے سر کے بال 18 سال میں سفید ہو گئے تھے۔ یبن رسول اللہ، چھٹے امام کی خدمت میں صحابی آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یبن رسول اللہ ایک بات آپ سے پوچھوں؟ کہا ہاں پوچھ۔ کہا مجھے اتنا بتا دیجئے، جب بھی جناب فاطمہ کا نام آتا ہے، جب بھی آپ کی دادی کی بات ہوتی ہے، آپ ہمیشہ گریہ کرتے ہیں، آپ ہمیشہ روتے ہیں، مولا بات کیا ہے؟ آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ کی دادی کی عمر کتنی تھی؟ مولا نے کہا تو سن نہ پائے گا، میری دادی کی عمر 18 سال تھی، بس 18 سال سنے۔ ایک مرتبہ سر پیٹ لیا، کہا مولا آپ تو کہہ رہے تھے ان کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، آپ تو یہ کہہ رہے تھے
پہاڑوں پہ پڑتی یہ رات میں تبدیل ہو جاتے، اگر یہ پہاڑوں پہ پڑتی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اتنی مصیبتوں کے بعد بھی ارے کیونکہ ماں تھی بچوں کو نہیں بلایا، علی کو کہتی ہے علی میرے پاس آ جاؤ، علی میں ایک وصیت کرنا چاہتی ہوں، علی بات سنو، میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، علی میں ماں ہوں، میں چاہتی ہوں علی یہ میرا بیٹا حسین ہے، علی ارے اس کا خیال رکھنا، یہ راتوں کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے، آواز دیتا ہے اماں میں پیاسا ہوں، اماں میں پیاسا ہوں، علی ارے اٹھ کے راتوں کو میرے بیٹے کو دیکھنا، کہیں ایسا نہ ہو ارے یہ پیاسا سو جائے، علی مجھ سے برداشت نہ ہوگا، میں تڑپتی رہوں گی، اور عزیزان محترم آپ نے دیکھ لیا، اور وہ آخری وقت بھی آیا، بس میں نے تمام کیا، جنازہ تیار ہو گیا، ارے مولا کائنات ایک ایک بچے کو بلاتے ہیں، ارے گلے سے لگاتے ہیں، بیٹا حسن، بیٹا حسین، اے بیٹا زینب، ارے ام کلثوم قریب آ جاؤ، ارے ماں کا آخری دیدار ارے کر لو، حسن کو بلا لیا، آ گئے، زینب کو بلا لیا، قریب آ گئی، ام کلثوم کو بلایا، قریب آ گئی، ایک مرتبہ حسین کو بلایا، مولا ہے، آنے کے بعد ارے قدموں میں بیٹھ گئے، تلوے چومتے رہے، بابا میں اماں کے بعد ارے اس وقت تک نہ ہوگا جب تک مجھے خود نہ بلائے، اے بابا میری والدہ مجھے بلاتی تھی تو میں آتا تھا، بس اتنا سنا، عزیزان محترم مقتل نے کہا ایک مرتبہ بندے کمر ٹوٹ گئے، ہاتھ برآمد ہوئے، میرے اللہ ارے حسین آئے آغوش مادے میں، فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، بار الہ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان کی آمد کو، ان کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ جن مرحومہ کے اصال ثواب کے سلسلے میں یہ مجلس رکھی گئی ہے، اس مجلس کا ثواب ان کی روح کو اصال فرما، بار الہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، بار الہ ان کی عالم برزخ کو آسان فرما، بار الہ ان کی قبر کو نور آل محمد سے منور فرما، انہیں شفاعت آل محمد سے بہرمند فرما، بار الہ ان کے پسماندگان کو سب جمیل عنایت فرما، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ انہیں آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔